عمران خان صاحب کو عمر قید یا پھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے خاصا غصہ دکھایا جا رہا ہے۔ انٹیلیجنس ذرائع جو ہیں وہ اس نتیجے پہ کس طرح پہنچے کہ پاکستان تحریک انصاف کتنی مقبول ہے یا نہیں ہے۔ ڈونلڈ لو کے خلاف امریکہ میں کیس کریں گے۔ اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں، ناؤ یو کڈ بی اریسٹڈ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ایک بڑی اہم خبر کے اوپر بات کریں گے۔ عمران خان صاحب کو عمر قید یا پھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کس نے کہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور ایک تازہ سروے آیا ہے اور اس سروے کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بڑی بحث ہو رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے خاصا غصہ دکھایا جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر ضرور کیجئے گا۔ سب سے پہلے ایک اچھی خبر معیشت کے حوالے سے، پتہ نہیں اب قرضہ لینا بھی اچھی خبر ہی تصور شاید کیا جاتا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $25 کروڑ کی منظوری دے دی ہے، اور یہ منظوری جو ہے بجلی کی ترسیلی نظام میں بہتری کے لیے دی گئی ہے، وہاں پہ بیسکلی خرچ کی جائے گی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اس بجلی کی ترسیل کے نظام کو جو ہے بہتر بنانے کے لیے یہ پیسے دیے جائیں گے۔ اس میں اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ منصوبوں سے ہائی وولٹیج ٹرانسمیشن نیٹ ورک کو وسعت دی جائے گی، اور منصوبوں سے نیشنل گرڈ کی ترسیلی صلاحیت بڑھانے میں مدد ملے گی۔ اعلامیہ کہتا ہے کہ منصوبے سے پنجاب میں ٹرانسمیشن کے نقصانات کو کم کیا جائے گا۔ تو $25 کروڑ جو ہیں وہ ہمیں مزید ملنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب، وفاقی حکومت نے سویلینز کے ملٹری ٹرائلز کو کالعدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک اپیل جو ہے وہ دائر کر دی ہے۔ وفاقی حکومت نے بذریعہ اٹارنی جنرل انٹرا کورٹ اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی ہے۔ اس میں استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کا سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ حکومت کی جانب سے استدعا کی گئی ہے کہ اس اپیل پر فیصلے تک 5 رکنی بینچ کے فیصلے پر حکم امتناع یعنی اسٹے آرڈر دیا جائے۔ اس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ملٹری کورٹس کیس میں بنایا گیا بینچ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت نہیں تھا، اور سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا قیام قانون کے مطابق نہ ہونے سے فیصلہ بھی غیر مؤثر ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ حکومت واضح کرتی ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں قید تمام افراد کا ملٹری ٹرائل نہیں چاہتے۔ ملٹری ٹرائل صرف ان افراد کا ہوگا جن پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات لگائی ہیں۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ حکومت واضح کرتی ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں قید تمام افراد کا ملٹری ٹرائل نہیں چاہتے۔ ملٹری ٹرائل صرف ان افراد کا ہوگا جن پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات لگائی ہیں۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ فوجی عدالتیں 9 مئی واقعات میں ملوث افراد کے لیے خصوصی طور پر قائم نہیں کی گئیں۔ فوجی عدالتیں ان افراد کا ٹرائل کریں گی جو فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچانے میں ملوث تھے۔ بعد میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا حکومت نے بھی ملٹری کورٹ سے متعلق فیصلے کے خلاف اپیلیں سپریم کورٹ میں دائر کر دی ہے۔ تو 3 مختلف وفاقی حکومت، بلوچستان حکومت اور خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے یہ اپیلیں دائر کی گئی ہیں۔ بلوچستان اور کے پی حکومتوں کی اپیلوں میں سپریم کورٹ کا 23 اکتوبر کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ دوسری جانب آج وزارت دفاع نے بھی سپریم کورٹ کی جانب سے سویلینز کے ملٹری ٹرائل کالعدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ دائر کر دی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بڑا اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس وقت یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب ہر صورت پاکستان تحریک انصاف کے وہ کارکن جو 9 مئی کے حملوں میں ملوث تھے، جنہوں نے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، ان کا ہر صورت فوجی ٹرائل جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ آلریڈی اس کے اوپر اپنا فیصلہ دے چکی ہے، اور وہ کہہ چکی ہے کہ سویلینز کے ٹرائلز جو ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہو سکتے۔ فوجی عدالتوں کا معاملہ جو ہے وہ سینٹ کے اندر بھی پہنچا، اور وہاں پہ آلریڈی ایک قرارداد جو ہے منظور ہو چکی بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ میرے خیال میں پچھلے ہفتے ہوئی تھی، تو اس پہ مختلف سینیٹرز جو ہیں انہوں نے احتجاج کیا اور نعرے لگائے، وہ اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہے تھے۔ سینیٹرز کا یہ کہنا ہے کہ جی میجورٹی وہاں پہ نہیں تھی سینٹ کے اندر، اور ان کی غیر حاضری کے اندر ہی جو ہے یہ قرارداد وہاں پہ منظور کر لی گئی۔ اب جو موجودہ سینیٹرز ہیں، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے لیے بڑی امبیرسنگ سچویشن تھی کہ انہی کے کارکنوں کے حوالے سے یہ بیسکلی سارا کام ہو رہا ہے، لیکن ان کی غیر موجودگی کے اندر جو ہے، اب یہ غیر موجودگی ڈیلیبریٹلی کی گئی یا غیر دانستہ تھی، وی ڈونٹ نو۔ بہرحال اس موقع پہ چیئرمین سینٹ صادق سنجانی نے کہا کہ ابھی وقفہ سوالات ہے، ایوان کی عزت کریں اور اپنی اپنی نشست پر بیٹھیں۔ تو اس موقع پہ سینیٹر سعدیہ عباسی نے کہا کہ ہم جب تک سینٹ سے منظور ہونے والی اس قرارداد کے بارے میں بات نہیں کر لیتے، ایوان نہیں چلنے دیں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سینیٹر سعدیہ عباسی مسلم لیگ نون کی سینیٹر ہیں اور شاہد خاقان عباسی کی بہن ہیں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ JUIF سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے یہ قرارداد منظور کر کے ایک برا کام کیا ہے۔ سینیٹر زرکا سہروردی نے بھی سینٹ میں اس قرارداد کی منظوری پہ بات کرنے پر زور دیا۔ بعد میں جب صورتحال بہت زیادہ بگڑ گئی تو چیئرمین سینٹ نے جو ہے وہ اجلاس پیر تک ملتوی کر دیا۔
خدیجہ شاہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سپورٹر ہیں، جو 9 مئی کے حملوں کے حوالے سے بھی مشکلات میں اس وقت نظر آتی ہیں، ان کے حوالے سے ایک اور نئی مصیبت جو ہے وہ ان کے لیے کھڑی ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر لاہور نے خدیجہ شاہ کو 30 روز کے لیے نظر بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ خدیجہ شاہ کو ایس پی کینٹ اور ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس برانچ کی سفارش پر نظر بند کیا گیا ہے۔ خدیجہ شاہ کی نظر بندی سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق خدیجہ شاہ 9 مئی کو پرتشدد کارروائیوں میں شریک رہیں۔ خدیجہ شاہ کے خلاف مواد کا جائزہ لیا گیا ہے اور وہ دوبارہ امن و امان کی صورتحال خراب کر سکتی ہیں۔ اس میں مزید کہا گیا کہ امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے خدیجہ شاہ کو 30 روز کے لیے نظر بند کیا جائے۔ خدیجہ شاہ کی قانونی ٹیم نے نظر بندی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ لاہور کی سیشن کورٹ نے 8 نومبر کو اشتعال انگیز ٹویٹ کے معاملے پر پی ٹی آئی کے رکن خدیجہ شاہ کی ضمانت منظور کی تھی۔ مطلب ان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب ایم پی او کے تحت جو ہے ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ اچھا، یہ جب اس طرح کی گرفتاری ہوتی ہے تو اسے کورٹ میں چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے اور کورٹ جو ہے اسے سیٹ اسائڈ بھی کر سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو کورٹ سے کوئی ریلیف ملے، اور اگر ریلیف مل گیا تو خدیجہ شاہ کوڈ بی فری، اگر کوئی اور مقدمہ ان کے خلاف تیار نہیں ہے، جو کہ ہو بھی سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں شیخ رشید احمد صاحب کی جانب سے دائر کی کہ پنجاب میں اپنے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات فراہمی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس چودھری عبدالعزیز نے فریقین کو نوٹس جاری کر کے 1 ہفتے میں تمام مقدمات کی تفصیلات طلب کرتے ہوئے آئندہ تاریخ تک سماعت ملتوی کر دی۔ بعد میں شیخ صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی، جو ان کا فیوریٹ کام ہے۔ انہوں نے کہا، میرے چلنے سے پہلے پولیس نے ہائی کورٹ میں بیان دیا تھا کہ ان پر کوئی اور مقدمہ نہیں ہے۔ جتنے مقدمات میں میرا نام دیا گیا ہے عدالت نے اس کی تفصیل مانگی ہے۔ کل اے ٹی سی میں میری ضمانتوں پر فیصلہ ہے۔ میں جیل میں بھی ہوا تو پہلے ہی لطیف کھوسہ، اعتزاز، سلمان اکرم راجہ، سردار عبدالرزاق کو وکالت نامے دے دیے ہیں۔ جیل جانے کی صورت میں وہ میرے اٹرنی ہوں گے۔ میں جیل میں رہ کر بھی بھرپور انداز میں الیکشن لڑوں گا۔ میاں نواز شریف بولنا شروع ہو گیا، اب میں بھی بولوں گا۔ لیکن شیخ صاحب کتنا کو بولیں گے یہ ابھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے لیے ایک جو بری خبر آئی وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف سائفر کیس کی سماعت بغیر کسی کارروائی کے معطل ہو گئی۔ سائفر کیس کی سماعت کے موقع پہ عمران خان صاحب کی اہلیہ، وکلا کی ٹیم، بہنیں علیمہ خان اور عظمیٰ خانم، ایف آئی اے کی ٹیم اور پروسیکیوٹرز عدالت پہنچے۔ شاہ محمود قریشی کے وکیل بیرسٹر تیمور ملک، ان کی اہلیہ مہرین قریشی اور بیٹی مہر بانو قریشی بھی اڈیالہ جیل پہنچے۔ ساری فیملی ممبرز جو ہیں وہاں پہ پہنچے۔ اسی اثناء میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے جج ابوالاسنان محمد ذوالقرنین بھی اڈیالہ جیل پہنچے۔ بعد میں عدالت نے سائفر کیس کی سماعت 21 نومبر تک بغیر کسی کارروائی کے ملتوی کر دی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ آلریڈی جو ہے اب سٹے ایکسٹینڈ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے آبویسلی سائفر کیس آگے چل بھی نہیں سکتا تھا۔ ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم امتناع کی روشنی میں عدالت نے سماعت ملتوی کر دی ہے، اور آج سرکاری پروسیکیوشن کی جانب سے کوئی گواہ پیش نہیں کیے گئے۔ علیمہ خان صاحبہ نے، وہ جو میں آپ سے شروع میں بات کر رہا تھا نا کہ عمران خان صاحب کو عمر قید یا پھانسی کی سزا، تو بیسیکلی ان کی اپنی بہن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان بالکل اچھی صحت میں ہے، بتایا اچھی روٹین بنی ہوئی ہے، ایکسرسائز کرنے کا بھی موقع ملتا ہے، جیل کی جانب سے دیے گئے کھانے کی کوئی شکایت نہیں ہے۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ اس پر ضرور بات کریں کہ ایسی دفعات لگائی جا رہی ہیں جس پر ان کو سزائے موت یا عمر قید ہو سکتی ہے۔ یہ عمران خان صاحب کا اپنا ماننا ہے کہ انہیں یہ جو دفعات ان کے مقدموں میں شامل ہیں اس میں عمر قید بھی شامل ہے اور پھانسی کی سزا بھی شامل ہے۔ اور بتایا جائے کہ پی ٹی آئی چیئرمین نے ایسا کیا جرم کیا جس پر یہ دفعات لگائی گئیں؟ کوئی بھٹو والا معاملہ دہرانے کی کوشش کر رہا ہے تو اب وقت بدل چکا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ امریکی سفارت خانہ سازش میں پوری طرح شامل تھا، پاکستانی عدالتوں سے انصاف نہ ملا تو ڈونلڈ لو کے خلاف امریکہ میں کیس کریں گے۔ تو یہ ایک نئی چیز آئی ہے کہ ڈونلڈ لو کے خلاف جو ہے وہ اب کیس کرنے کا بھی سوچا جا رہا ہے، کیونکہ شاید امریکہ سے جو ٹھنڈی ہوائیں آنی تھیں وہ اب تک نہیں آئیں، جبکہ عمران خان صاحب جیل جانے سے پہلے کافی حد تک خود ٹھنڈے ہو چکے ہوئے تھے اور امریکہ کے حوالے سے بڑی متوازن قسم کی گفتگو کرنا شروع ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جناب 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں عمران خان صاحب کی درخواست کی ضمانت کی درخواست جو ہے وہ غیر مؤثر ہونے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ اس میں عدالت نے قرار دیا کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد ضمانت بحالی کی درخواست غیر مؤثر ہو گئی ہے، جس میں ٹرائل کورٹ کا درخواست سے ضمانت مسترد کرنے کا فیصلہ قلعلم قرار دینے کی استدعا کی گئی تھی۔ اس میں کہا گیا کہ 10 اگست کو عمران خان کی درخواست سے ضمانت مسترد ہوئی، نیب نے اب گرفتاری ڈال دی ہے۔ عمران خان درخواست سے ضمانت بعد از گرفتاری متعلقہ عدالت میں دائر کر سکتے ہیں۔ عمران خان کی ٹرائل کورٹ سے عدم حاضری دانستہ نہیں تھی۔ عدالت نے حکم نامے میں لکھا کہ نیب نے جب گرفتاری ڈالی
تو پھر ضمانت بحالی کی درخواست غیر مؤثر ہو جاتی ہے۔ یہ عدالت اس درخواست میں عمران خان کی گرفتاری کی قانونی حیثیت کا جائزہ نہیں لے سکتی۔ تو عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک یہ خبر ہے۔ دوسرا، اسلام آباد کی احتساب عدالت کے روبرو القادر یونیورسٹی 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوئی۔ نائب پروسیکیوٹر سردار مظفر عباسی نے ملزم عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ عدالت نے گزشتہ دیے گئے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ کی بعد تفتیشی سے متعلق استفسار کیا تو تفتیشی افسر نے بتایا کہ تفتیش ابھی جاری ہے، مزید جسمانی ریمانڈ ملنے تک مکمل کر لی جائے گی۔ عدالت نے کہا کہ جی ملزم کو جسمانی ریمانڈ پر نیب کے سپرد نہیں کیا جائے گا۔ نیب بدستور مزید 4 دن اڈیالہ جیل آ کر ملزم سے تفتیش کر سکتی ہے اور حکم دیا کہ آئندہ تاریخ تک تفتیش مکمل کر کے رپورٹ پیش کی جائے۔ عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نیب ٹیم کو آئندہ تاریخ تک سابق وزیر اعظم سے اڈیالہ جیل میں تفتیش جاری رکھنے کا حکم دیا۔ نیب پروسیکیوٹر نے دعویٰ کیا کہ عمران خان کا ہمیں 4 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے، ہم یہ خود طے کریں گے کہ ہمیں ملزم سے تفتیش اڈیالہ جیل میں کرنی ہے یا نیب کے دفتر لا کے کرنی ہے۔ دوسری جانب عمران خان کے وکیل لطیف کھوسا نے دعوے کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ جسمانی ریمانڈ پر نیب حوالے کرنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے نیب کو آئندہ تاریخ تک جیل میں ہی پہلے کی طرح تفتیش جاری رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بعد ازاں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ القادر یونیورسٹی ریفرنس کی سماعت 21 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ اس کے علاوہ بشرا بی بی کی عبوری ضمانت درخواست کی سماعت شروع ہوئی تو ان کے وکیل لطیف کھوسا نے عدالت سے کہا کہ ملزمہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں، اس بابت ہمیں بتایا جائے، ہمیں بتایا کہ کیا وارنٹ نکلے ہوئے ہیں کہ نہیں نکلے ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی یہ بات کہی تھی کہ ایسی باتیں جو ہیں وہ کافی پھیلی ہوئی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی کسی وقت بھی جو ہے وہ گرفتار ہو جائیں۔ تو عدالت نے نائب پروسیکیوٹر سردار مظفر عباسی سے پوچھا کہ تو انہوں نے معاونت کے لیے تفتیشی افسر کو روسٹرم پر بلایا۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو جواب دیا کہ ابھی تک چیئرمین نیب نے بشرا بی بی کے وارنٹ گرفتاری جاری نہیں کیے ہیں، اس بارے میں ساری باتیں جو ہیں وہ افواہیں ہیں۔ فوری طور پر نیب کو بشرا بی بی کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے، ابھی تفتیش جاری ہے۔ اس پہ عدالت نے بشرا بی بی کے عبوری ضمانت کی درخواست کی سماعت بھی 21 نومبر تک ملتوی کرتے ہوئے نیب پروسیکیوٹر اور نیب تفتیشی افسر کو حکم دیا کہ آئندہ تاریخ تک اس بارے میں تفصیل سے ہدایات لے کر آئیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب جو ہے وہ کافی خبروں میں ہیں۔ انصار عباسی صاحب نے ایک کالم لکھا ہے، اس میں کہتے ہیں کہ جی سینئر سرکاری ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی شرکت پر پابندی عائد کرنے پر غور نہیں کیا جا رہا، یعنی تحریک انصاف جو ہے ان کے ذرائع کے مطابق شرکت کرے گی۔ 8 فروری کو بلہ جو ہے وہ بیلٹ پیپر پر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ رابطہ کرنے پر مرتضی سولنگی جو نگراں وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے بھی تصدیق کی کہ پی ٹی آئی پر پابندی عائد کرنے کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے اور نہ کوئی ایسا معاملہ کسی بھی موقع پر زیر غور آیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ گزشتہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض جو اب نون لیگ کا حصہ ہیں، انہوں نے بھی اپنی سابقہ پیشگوئی تبدیل کر دی ہے کہ پی ٹی آئی رہے گی اور نہ بیلٹ پیپر اور اس کا انتخابی نشان بلہ وہ بھی جو ہے وہ اب کہتے ہیں کہ رہے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ صورتحال تبدیل ہو گئی اور پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے گی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے واضح کیا کہ پی ٹی آئی کو الیکشن میں زیادہ ووٹ کیوں نہیں پڑیں گے۔ راجہ ریاض نے کہا کہ 3 بڑی کمی کی وجوہات ہیں، پی ٹی آئی کے لیے انتخابی مقابلہ بہت مشکل ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا تجربہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے اور وقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ خاطر خواہ کوئی پرفارمنس نہیں دکھا سکے گی۔ تاہم پی ٹی آئی کی قیادت کو بھرپور یقین ہے کہ الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ کے بغیر، روک ٹوک کے بغیر بھی اگر اسے الیکشن لڑنے کی اجازت ملی تو وہ ایک بڑا سرپرائز دے سکتی ہے۔ پی ٹی آئی والوں کی رائے ہے کہ بیلٹ پیپر پہ انتخابی نشان بلہ بھی بڑا سرپرائز ہوگا۔ صرف پارٹی چیئرمین ہی نہیں ایسا سمجھتے بلکہ پرویز الہی بھی یہی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو امید سے زیادہ ووٹ ملیں گے۔ رابطہ کرنے پر اب یہاں سے انٹرسٹنگ کام شروع ہوتا ہے۔ رابطہ کرنے پر انٹیلیجنس کے ایک اہم ذریعے نے بتایا کہ پی ٹی آئی کی بڑی مقبولیت کی باتیں محض کہی سنی باتیں ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذریعے نے کہا ہے کہ زمینی حقائق عمومی تاثر سے بالکل مختلف ہیں۔ اب یہ جو انصار عباسی صاحب کی لائنیں ہیں نا، اس کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ کافی ان کے اوپر کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے اور بحث ہو رہی ہے کہ انٹیلیجنس ذرائع جو ہیں وہ اس نتیجے پہ کس طرح پہنچے کہ پاکستان تحریک انصاف کتنی مقبول ہے یا نہیں ہے۔ لیکن ویسے یہ لوگ اپنا سروس وغیرہ کرتے رہتے ہیں، انٹیلیجنس کے جو ذرائع ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کے سروس کرتے رہتے ہیں، ایون دو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر دفعہ ان کا سروے جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن پلس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی ہر شام کو ان کے جو ایجنٹس ہوتے ہیں وہ روز شام کو ایک پلس رپورٹ بھیجتے ہیں اور وہ پلس رپورٹ کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ آج دن بھر کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوئیں، اس کے کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں، اس سے اچھا کیا ہوگا برا کیا ہوگا،
اس طرح کی رپورٹ جو ہیں وہ روزانہ جاتی ہیں، لیکن وہ کتنی ایکوریٹ ہوتی ہیں یا وہ کتنی صحیح ثابت ہو سکتی ہیں، یہ اس پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ دی نیوز کی جانب سے حال ہی میں ایک سروے کروایا گیا اور اس کے نتائج سے یہ معلوم ہوتا ہے دی نیوز کے مطابق کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت پنجاب میں 41% ہے، نون لیگ کی 28% ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی 4%، ٹی ایل پی وغیرہ کی مقبولیت صرف 6% ہے۔ سندھ کے معاملے میں پی ٹی آئی کی مقبولیت 36%، پیپلز پارٹی 35%، نون لیگ 3%، ایم کیو ایم وغیرہ 2%۔ خیبر پختونخوا میں 69% پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے، نون لیگ 12%، پیپلز پارٹی مقبولیت کے حوالے سے صرف 2%۔ بلوچستان میں پی ٹی آئی کی مقبولیت 36%، پیپلز پارٹی 18%، اے این پی 11%، نون لیگ بھی 11% وہاں پہ مقبول ہے۔ اس سروے میں یعنی اس کا مطلب چاروں صوبوں کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سب سے مقبول ترین جماعت ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، اور اس سروے میں جواب دینے والے ہر 5 میں سے 2 افراد نے یعنی 37% افراد کا کہنا تھا کہ اگر عمران خان پارٹی کے سربراہ نہیں ہوں گے تو وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے۔ پی ٹی آئی کے تقریباً آدھے ووٹرز کا کہنا ہے کہ عمران خان پارٹی کے سربراہ نہ ہوں گے تو وہ پھر بھی پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے۔ اگر پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ نہیں لیتی تو چوتھائی ووٹرز اس صورت میں نون لیگ کو ووٹ دیں گے۔ راجہ ریاض کی رائے تھی کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ پارٹی میں 3 چیزوں کی کمی ہے، تجربہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے بعد پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی اور ارکان صوبائی اسمبلی کی ایک بڑی تعداد پی ٹی آئی چھوڑ کر جا چکی ہے اور اب پارٹی کے لیے مناسب امیدواروں کو الیکشن میں لانا بہت مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو الیکشن کے لیے ٹکٹ دیا جائے گا ان کے پاس الیکشن کا تجربہ ہوگا اور نہ ان کے پاس الیکشن مہم چلانے اور ووٹر تک پہنچنے کے لیے وقت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کے برعکس پی ٹی آئی کو فنڈز کے مسائل کا سامنا بھی رہے گا۔ راجہ ریاض کا کہنا تھا کہ الیکشن لڑنا اور الیکشن کے دن کی ڈائنامکس بہت ہی اہم ہے جن کے لیے تجربہ، وقت اور پیسہ چاہیے، اور پی ٹی آئی کے امیدواروں کے پاس اس دفعہ یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں۔ آئی ہیٹ ٹو سے اٹ، آئی ریئلی ہیٹ ٹو سے اٹ، لیکن راجہ ریاض صاحب کی بات نا کچھ حد تک صحیح بھی ہے۔ یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ صرف یہی میٹر کرتی ہیں، لیکن یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ اب یا تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے نا وہ اتنا جنونی ہو کے باہر نکلے کہ نہ اس کو ٹرانسپورٹ کی پرواہ ہو، نہ اس کو ڈر ہو کہ کہیں میں گرفتار نہ ہو جاؤں، اور وہ کہے گا جی میں نے جس طرح مرضی آج میں نے پولنگ اسٹیشن پہنچنا ہے اور میں نے بلے کے اوپر موڑ لگانی ہے، پھر تو ٹوٹلی سچویشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو جائے گی۔ لیکن عام طور پہ جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں یہ پوری سائنس ہوتی ہے۔ آپ کے پاس جو ہے وہ پولنگ سٹاف ہونا چاہیے، کیمپین کرنے والا پولیٹیکل پارٹیز کے پاس سٹاف ہونا چاہیے جو بسوں کے ارینجمنٹ کرے، بریانیوں کے ارینجمنٹ کرے، کھانے کا ارینجمنٹ کرے، انشور کرے کہ ہر محلے سے جن گھروں کو جن جگہوں کو مارک کیا ہوا ہے وہاں سے ووٹرز کو نکال کے جو ہے وہ پولنگ اسٹیشنز تک، پولنگ بوتھس تک جو ہے وہ لایا جائے۔ اگر یہ پورا انفراسٹرکچر آپ کے پاس نہیں ہوتا تو پھر الیکشن لڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ سو آئی ہیٹ ٹو سے اٹ، لیکن راجہ ریاض صاحب کی بات میں کچھ حد تک سچائی بھی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر نون لیگ کے حوالے سے آئی ہے کہ انجینئر امیر مقام اور اقبال ظفر جھگڑا، ان دونوں کے درمیان ناراضگی چل رہی تھی، نون لیگ کے دونوں رہنما ہیں، ان کی جھگڑا جو ہے اب ختم ہو گیا ہے، لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے، غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں، اور کیپٹن صفدر نے ان دونوں لیگی رہنماؤں میں آپس میں صلح کروا دی ہے۔ تو نون لیگ کے حوالے سے یہ خبر ہے۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ نے جناب بغیر، یہ آپ لوگوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو غور سے سنیے گا اس خبر کو، لاہور ہائی کورٹ نے بغیر لائسنس گاڑی اور موٹر سائیکل چلانے والوں کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے، ناؤ یو کڈ بی اریسٹڈ۔ عدالتی حکم پر چیف ٹریفک آفیسر اور ایس ایس پی آپریشنز عدالت میں پیش ہوئے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب غلام سرور عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے استفسار کیا کہ ڈیفنس کار حادثہ انتہائی افسوسناک ہے، بتائیں لاہور میں کتنے لوگوں کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے۔ اس پر سی ٹی او نے عدالت کو بتایا کہ لاہور میں رجسٹرڈ گاڑیوں کی تعداد 73 لاکھ ہے، جس میں سے صرف 13 لاکھ افراد کے پاس لائسنس ہے۔ 13 لاکھ لوگوں کے پاس صرف لائسنس ہے، باقی 60 لاکھ جو ہیں بغیر لائسنس کے گاڑی چلا رہے ہیں۔ تو عدالت نے ریمارکس دیا کہ جس کے بعد لائسنس نہیں ہوتا تو کوئی اپنے آپ کو جج کا بیٹا، کوئی وکیل اور کوئی صحافی کہتا ہے، آپ بتائیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر کیسے بغیر لائسنس گاڑی چل رہی ہیں۔ عدالت نے کہا کہ بغیر لائسنس کے گاڑی رجسٹرڈ نہیں ہو سکتی۔ لاہور ہائی کورٹ کا 2018 کا فیصلہ ہے، اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا۔ بعد میں جج صاحب نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے بغیر لائسنس گاڑی اور موٹر سائیکل چلانے والوں کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ جج صاحب نے کہا کہ جی کوئی بھی شخص لائسنس کے بغیر گاڑی پر نہ آئے، ہر چوک میں ہر سگنل پر پولیس کی نفری تعینات کی جائے، کم عمر گاڑی اور موٹر سائیکل چلانے والوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی ہوگی۔ تو یہ جناب اپڈیٹس ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔